بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اور ہمیں اس بات کا مکلف کیا، حکم دیا کہ ہم اس طریقے پر زندگی گزاریں جس طریقے پر اللہ نے زندگی گزارنے کا حکم دیا، اور اس طرح زندگی گزاریں جس طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزار کر ہمیں نمونہ پیش کیا، اور ہم ان چیزوں سے بچیں جن سے اللہ پاک نے بچنے کا حکم دیا اور جن چیزوں سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بچ کر دکھلایا۔ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان میں ایک واقعہ سنایا کہ پہلی امتوں میں سے ایک شخص کا واقعہ ہے کہ اس نے 99 قتل کر رکھے تھے، تو ایک پادری کے پاس پہنچا، عیسائی جو عالم ہوتا ہے اس کو پادری کہتے ہیں، اس کے پاس پہنچا اور جا کر کہا کہ میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، کیا میرے لیے کوئی توبہ کا راستہ ہے، معافی کا راستہ ہے؟ کہا تم اتنے بڑے پاپی ہو، اتنے بڑے مجرم ہو، تمہارے لیے کوئی جو ہے معافی کا راستہ نہیں ہے۔ تو اس نے سوچا کہ جب معافی کا راستہ ہی نہیں ہے تو اس کو بھی پورا کر دوں، اس کو بھی قتل کر دیا اور 100 سینچری پوری کر دی اس نے۔ لیکن اس کے دل میں کھٹک رہی، کوئی راستہ تو ہونا چاہیے، بچنے کا کوئی راستہ تو ہونا چاہیے۔ چنانچہ وہ تلاش و جستجو میں لگا رہا، پھر ایک کسی نیک بندے کے پاس پہنچا، پادری عالم کے پاس پہنچا اور جا کر کہا کہ میں نے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے، کیا میرے لیے معافی کا کوئی دروازہ کھلا ہے، راستہ ہے؟ کہا کیوں نہیں، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والے ہیں، لیکن آپ ایسا کرو، آپ اس بستی کو چھوڑ دو، اللہ سے سچی توبہ کرو، معافی مانگو اور اس بستی کو چھوڑ دو جہاں رہتے ہوئے تم سے یہ گناہ سرزد ہوئے ہیں، اور آپ ایک بستی ہے نیکوں کی، ان نیکوں کی بستی میں چلے جاؤ۔ اب یہ شخص، یہ کون سنا رہا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم واقعے کو سنا رہے صحابہ کرام کے درمیان۔ اب یہ شخص چلا اور عجیب بات یہ ہے کہ راستے میں اس کی موت آ گئی۔ جیسے موت آئی، کھڑے کھڑے یہ شخص گر گیا، موت آ گئی۔ اب آسمان سے دونوں بٹالین فرشتوں کی چلی، عذاب والے فرشتے بھی اور نیک عمل اٹھانے والے فرشتے بھی، اور آپس میں ان میں جھگڑا ہو گیا۔ جو عذاب والے فرشتے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ اس نے 100 قتل کیے ہیں، یہ گنہگار ہے، اس کا معاملہ ہمارے حوالے کرو۔ اور جو نیکی والے فرشتے تھے انہوں نے کہا کیونکہ یہ نیکی کا ارادہ کر کے چلا تھا، توبہ کر کے چلا تھا، نیک بستی میں رہنے کے لیے چلا تھا، اب زندگی بقیہ نیکی پہ گزارنے کا ارادہ تھا، لہٰذا اس کا معاملہ ہمارے حوالے کرو۔ لیکن فیصلہ ہو نہیں پا رہا تھا، تو اللہ پاک نے ایک فرشتے کو انسانی شکل دی۔ اب ان دونوں فرشتوں کی جماعت نے اس کو اپنا فیصل اور حکم بنایا کہ یہ جو ججمنٹ دے گا، جو فیصلہ کرے گا، ہم اس پہ راضی۔ تو اس نے کہا بھائی ایسا کرو، دونوں زمینوں کو ناپ لیتے ہیں اور اس پر فیصلہ کریں گے یہ کس کے قریب تھا۔ اگر یہ گناہ والی زمین کے زیادہ قریب تھا تو اس کا فیصلہ گنہگاروں کے ساتھ ہوگا، اور گناہ والے جو بدی لکھنے والے فرشتے ہیں اور برائی کا جن کے ذمہ بدلہ ہوتا ہے، عذاب کے فرشتے، ان کے حوالے سے کا معاملہ ہوگا۔ اور اگر یہ نیکوں کی سرزمین کے قریب تھا تو اس کو نیکوکار قرار دے کر
نیک قرار دے کر اس کا فیصلہ نیکوکاروں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کی شان کہ زمین ناپی گئی، جب ناپی گئی تو ایک بالشت، ایک شبر، ایک بالشت نیکوں کی سرزمین کی یہ قریب پڑا ہوا ملا۔ نیکوں کی سرزمین، فوراً فیصلہ ہو گیا، چونکہ یہ نیکوں کی قریب تھا زیادہ، لہٰذا اس کا فیصلہ اب جو ہے نیکوں کے ساتھ ہوگا۔ اب آئیے دیکھیے، جو بندہ جس چیز کے زیادہ قریب ہوتا ہے اسی کا حکم اختیار کر جاتا ہے۔ اور فقہ کا بھی اصول ہے کہ کوئی بندہ اگر 2 رکعت پڑھ رہا تھا اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا، لیکن جیسے کھڑا ہوا ابھی پورا کھڑا نہیں ہوا تھا، بیٹھنے کے قریب تھا، تو اس کو اور فوراً بیٹھ گیا، تو اس کو کھڑا ہونے والا نہیں سمجھا جائے گا، بیٹھنے والا سمجھا جائے گا۔ اور اگر یہ اتنا کھڑا ہو گیا کہ کوئی کھڑے ہونے کے قریب تھا تو اس کو کہا جائے گا اب بیٹھے نہیں، اب کھڑا ہو جائے اور اس میں رکعت ملا کر 4 رکعت پوری کرے۔ معلوم ہوا جس کے زیادہ قریب ہوتا ہے قرب کا فیصلہ کیا جاتا ہے کس کے قریب تھا۔ ٹھیک اسی طرح دوستو، جو چیز مثال کے طور پر سونے کے اندر کوئی چیز ملاوٹ ہے لیکن سونا غالب ہے تو ملاوٹ کو بھی سونے کا ہی حکم دیا جاتا ہے، اور اگر ملاوٹ غالب ہے سونا کم ہے تو جو چیز ملائی ہے اس سونے کو بھی اسی کا حکم دیا جاتا ہے۔ چاندی کے اندر اگر ملاوٹ کم ہے، چاندی غالب ہے تو کہتا ہے بھائی چاندی ہی ہے، اور اگر ملاوٹ زیادہ ہے اور چاندی کم ہے تو جو چیز ملائی گئی اس کو اسی کا حکم دیا جاتا ہے کہ یہ۔ معلوم ہوا جو چیز جس کے زیادہ قریب ہوتی ہے اسی چیز کا اس پر حکم لاگو ہوتا ہے۔ ٹھیک بالکل اسی طرح دوستو، جو مومن بندہ نیکوکاروں کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، نیکوکاروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھتا ہے، اس کو بھی نیک ہی کہا جاتا ہے، اس کو بھی نیک ہی کہا جاتا ہے۔ اور جو عالمی بروں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رکھتا ہے، بروں کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، برے لوگوں کے ساتھ چلتا پھرتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، کھاتا پیتا ہے، تو وہ بھی اگرچہ برا نہیں ہے لیکن حکم اس کا بھی وہی لگتا ہے کہ یہ بھی ویسا ہی ہے۔ اس لیے تو کہا بد کی صحبت میں مت بیٹھو، اس کا ہے انجام برا، بد نہ بنے تو بد کہلائے، بد اچھا بدنام برا۔ کئی مرتبہ آدمی گنڈوں کے ساتھ رہتا ہے، گنڈا گردی کرتا نہیں ہے لیکن چونکہ ساتھ رہا بدنام ہو گیا، گنڈا کہلایا، حالانکہ کیا کچھ بھی نہیں، کیونکہ ان کے ساتھ مشابہت اختیار کی، انہیں کے ساتھ مشابہت تھی۔ تو شریعت میں دوستو اس کی بھی اہمیت ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے دوستو ہمیں چاہیے ہم صلحاء کے ساتھ مشابہت اختیار کریں، ہماری نشست و برخاست نیکوں کے ساتھ ہو، صلحاء کے ساتھ ہو، علماء کے ساتھ ہو، پاکیزہ بندوں کے ساتھ ہو، طہارت اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہو، خوش کلامی کرنے والوں کے ساتھ ہو، خوش اخلاقی کے ساتھ زندگی گزارنے والوں کے ساتھ ہو۔ اگر ہماری نشست و برخاست ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگی تو ہمارا شمار بھی انشاءاللہ انہی میں ہوگا۔ بالفاظ دیگر اگر ہماری نشست و برخاست، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے اخلاق نیکوں کے مشابہ نہیں ہیں، بدوں کے مشابہ ہیں، بروں کے مشابہ ہیں، تو پھر لوگ ہمیں بھی اسی پیمانے پر تولیں گے جس پیمانے پر ان بروں کو تولا جاتا ہے۔ لہذا دوستو نیکوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ بھی اپنی ایک اہمیت رکھتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان فرمائی، اب اس میں شراح حدیث نے کئی چیزیں بیان کی کہ وہ گرا تھا تو بالکل سینٹر میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے اس کو پلٹی دلوا دی تھی اس طرف ایک بالغ جدھر نیک لوگ رہتے ہیں۔ چونکہ نیکی کا ارادہ کر کے چلا تھا تو اللہ پاک نے نیکی کا فیصلہ کر دیا۔ ارادہ چونکہ نیک لے کر چلا تھا لہذا اس ارادے پر اللہ نے فیصلہ کیا، اور جب وہ گرا تھا تو بالکل سینٹر میں، لیکن فرشتوں کے ذریعے سے اس کو پلٹی ادھر کو دلوا دی جدھر کو نیک لوگ زیادہ قریب رہتے ہیں، لہذا ایک بالش کا فاصلہ قریب ہو گیا تو نیکوں کے ساتھ اس کا حشر ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیو، ہم نیکوں کے ساتھ مشابہت اختیار کریں، ہم نیک بننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس ظاہری رکھ رکھاؤ کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بھی اہمیت ہے اور اس پر بھی قیمت لگ جاتی۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے
کہ ایک بہروپیہ تھا. بہروپیہ تو جانتے ہیں، الگ الگ روپ اختیار کر کے بندہ آتا ہے اور دھوکہ دے دیتا ہے دوسرے لوگوں کو. کہتے ہیں نوجوان تھا بالکل. اس نے کہا سوتے وقت، جب مرتے وقت، جب وہ آخری وقت تھا اس کا، کہا میری داڑھی میں ذرا پاؤڈر چھڑک دینا. لوگوں نے کہا کہ سب لوگوں کو تو ہنسنے ہنسانے کا دنیا زندگی بھر کے کام تو کیا ہی ہے، کیا مرتے ہوئے بھی لوگوں کو ہنساؤ گے کیا؟ کہا میں جو کہہ رہا ہوں ایسا کرو. چنانچہ لوگوں نے اس کی وصیت کے مطابق اس کی داڑھی میں پاؤڈر چھڑک دیا. اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود اس سے پوچھا کہ کیوں تو نے داڑھی میں پاؤڈر چھڑکوایا؟ تو بڑی معصومیت سے کہا پیارے اللہ، میں نے سن رکھا ہے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سفید داڑھی والوں سے شرماتے ہیں. میری داڑھی اگرچہ سفید نہ تھی، میں پاؤڈر چھڑکوا کر سفید بنا کے لایا ہوں تاکہ آپ مجھے عذاب نہ دیں، میری سفید داڑھی کو دیکھ کے شرما جائیں. تو کسی خواب میں دیکھنے والے نے پوچھا کہ کیا معاملہ بنا؟ کہا اللہ پاک کو میں نے جواب دیا اور کہا کہ تو نے چونکہ بوڑھوں کے ساتھ مشابہت اختیار کی اور ایسا کام کر کے لایا، جا میرے بندے، میں نے تجھے معاف کر دیا. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بہروپیہ آیا تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی بھیک جو تو مانگنے کے لیے آیا میں تجھے دوں گا، لیکن کوئی ایسا کارنامہ انجام دے کے دکھا کہ جس میں تجھے پہچان نہ سکوں. بہت اچھا، وعدہ کر کے چلا گیا. بات آئی گزری ہو گئی. اب اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے سفر ہوا کرتے تھے، رعایا کی خبر گیری کرنا، مملکت کے امور کے انجام دہی کے لیے وہ سفر کرتے تھے. تو ایک مرتبہ ایک علاقے کا سفر کر رہے تھے، پتہ چلا کہ اس علاقے کے اندر ایک بزرگ ہیں جو پہاڑ کی غار میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان کو علماء صلاحہ بزرگوں سے محبت اور مناسبت تھی، تو انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ بھائی سنا اس علاقے کے اندر کوئی بزرگ ہیں، لوگ ان کے پاس دعا کے لیے ان سے نصیحتیں حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہم بھی ان کی ملاقات کرتے ہیں، ان کی دعائیں لیں گے. خیر یہ پہنچے اور دو زانوں بادب بیٹھ گئے، نظریں جھکا کر سلام عرض کیا، دعا کی درخواست کی. اور جب چلنے لگے تو جو سکے اس زمانے میں رائج تھے، اس سکوں کی ایک تھیلی ان کے سامنے پیش کی. تو انہوں نے اس تھیلی کو اٹھا کر پھینک دیا. تو انہوں نے اس کو اٹھا لیا کہ بھائی اس کو قبول نہیں کیا، انہوں نے قبول لے کے چل دیا. ابھی کچھ ہی دور پہنچے تھے کہ یہ بزرگ اٹھے اور اٹھنے کے بعد سامنے گئے، کہا السلام علیکم. اچھا یہ علامت تھی اس بات کی، بہروپیہ جب بھی کوئی روپ دکھاتا تھا اور سامنے والے دھوکہ کھا جاتے تھے، ہیبت کھا جاتے تھے، تو فوراً اگر وہ یوں کہ السلام علیکم تو سمجھتے تھے اوہو یہ اوریجنل نہیں ہے، یہ تو بہروپیہ ہے. تو یہ سر جھکا کر اس طرح سے سلام کرنا یہ علامت تھی اس بات کی کہ یہ بہروپیہ ہے. تو جیسے اس نے سلام کیا تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے، اوہو ہم تو تجھے بزرگ سمجھ کے تیری دعائیں لینے کے لیے آئے تھے، تو بہروپیہ نکلا. وہی بہروپیہ جس سے میرا یہ معاہدہ بات ہوئی تھی کہ میں تجھے انعام تو دوں گا، میں تجھے تحفہ تو دوں گا، لیکن پہلے مجھے کوئی ایسا چمتکار دکھا کہ میں تجھے دھوکہ کھا جاؤں، تجھ سے میں تجھے پہچان نہ سکوں. تو کہا واقعی تو نے کمال کر کے دکھایا، بزرگ کا روپ دھار کے دکھایا اور میں دھوکہ کھا گیا. یہاں تک کہ میں تیرے پاس تیری خدمت میں دو زانوں بیٹھا اور تجھ سے دعا کی درخواست کی، لیکن ایک بات بتا، اب میں جو تجھے انعام دوں گا وہ اتنا بڑا تو نہیں ہوگا جتنی بڑی تھیلی میں جو تجھے دی تھی بزرگ سمجھ کر. ظاہری بات ہے کہ وہ اتنا بڑا انعام تو میں تجھے نہیں دے سکتا، کم دوں گا. لیکن تو نے اس کو ٹھکرا کیوں دیا؟ اگر تو اسی وقت اس کو قبول کر لیتا اور پھر آ کے سلام کر دیتا تو میں تجھے انعام دیتا. وہ تو تھا ہی تیرا معاملہ، وہ تو اس کے مالک بن ہی گیا تھا، میں تجھ سے لینے والا نہیں تھا. لیکن الگ سے تجھے انعام بھی دیتا تیرے کرتب دکھانے کا، لیکن تو نے اس وقت ٹھکرا کیوں دیا؟ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا بادشاہ سلامت، اس وقت میں بزرگوں کا روپ دھار کے بیٹھا تھا، اور بزرگوں کی شان کے خلاف ہے کہ وہ مالداروں کے تحفے قبول کرے، مالداروں کا مال قبول کرے، مالداروں کی رشوت قبول کرے. یہ ان کی شان کے خلاف ہے. لہٰذا میں نے روپ بھی جب ان کا دھارا تھا تو میں نے انداز بھی انہی کا اپنایا کہ وہ لوگ چونکہ قبول نہیں کیا کرتے، لہذا میں نے اس کو رد کر دیا. میرے بھائیوں،
کسی زمانے کی بہروپیے بھی جانتے تھے کہ صلحاء کیسے ہوتے ہیں، ان کے انداز کیسے ہوتے ہیں، ان کے کردار کیسے ہوتے ہیں جی، اور ان کی مشابہت اختیار کرتے تھے اور اپنے روپ دکھانے میں کامیاب ہوا کرتے تھے۔ آج ہم کون سی زندگی گزار رہے ہیں دوستو؟ ہم کون سی زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم کس سمت میں چلے جا رہے ہیں؟ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، سچی توبہ کریں، اللہ سے سچی توبہ کریں۔ عربی کا ایک شعر ہے، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، حالانکہ میں نیکوکار نہیں ہوں، لیکن نیک لوگوں سے مجھے محبت ہے، اور میں محبت اس لیے کرتا ہوں تاکہ اللہ پاک مجھے بھی نیکوں کی طرح ان کی مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیکوکار بنا دے جی، اور مجھے بھی صلاح و تقوی عطا فرما دے۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ میرے بھائیوں، دین اسلام سراپا نقل کا نام ہے۔ بھائی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا یہ کیا ہے؟ محبوب کی نقل ہے۔ محبوب کیسے چلتے تھے، محبوب کیسے بیٹھتے تھے، محبوب کیسے نماز پڑھتے تھے، محبوب کیسے کھاتے تھے، محبوب کیسے ہاتھ دھوتے تھے، محبوب کیسے وضو کرتے تھے، محبوب کیسے سوتے تھے جی۔ اب ان سنتوں پر عمل کرنا یہ نقل ہی تو ہے۔ معلوم پورا کا پورا دین نقل ہے کسی اصل کی، اور جب ہم جتنی زیادہ نقل اصل سے مشابہ ہوگی اور جتنی زیادہ نقل اصل کے قریب ہوگی اتنا ہی تو کمال ہوگا۔ اتباع سنت، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اعمال کو کاپی کرنا، یہی تو کامیابی ہے۔ دنیا والوں کے یہاں نقل مارنا جرم ہے۔ بھئی ایگزام کے اندر کوئی نقل مارے تو گیٹ آؤٹ ہو جائے گا کہ نہیں؟ اس کا ایگزام رد، پرچہ ڈسمس ہو جائے گا، اس نے نقل کی ہے۔ لیکن قربان جائیے، دین اسلام میں کامیابی نقل سے ہوتی ہے جی۔ دنیا کو اگر پوری زندگی کو ہم امتحان مان لیں جی، تو اس امتحان میں کامیابی تب ہوگی جب کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صلحاء کی زندگی کی نقل ماریں گے، جب ہم کاپی کریں گے۔ اس کاپی کرنے سے، اس نقل کرنے سے جی ہم اصل کے مشابہ ہوں گے، اور اسی مشابہت پر ہمارا کام بن جائے گا۔ من تشبہ بقوم فلیس جی فہو منہم۔ جو بندہ جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اگر ہم صلحاء کی، اہل ایمان کی، اہل تقوی کی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی، بزرگان دین کی ہم نقل کریں گے تو اللہ پاک ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ فرمائے۔ اس لیے دوستو ارادے کریں کہ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک جو بھی ہم کام کرتے ہیں، ان کام کو انجام دینے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میرے پیارو، اگر میں تم کو یوں کہوں ہر کام سنت کے مطابق کرو، پوری زندگی سنت کے مطابق گزارو، تو یہ تم پر تمہارا نفس جو ہے تمہیں بڑا بھاری کر کے دکھائے گا، یعنی یہ تو بہت بھاری کام بتا دیا۔ ہر کام سنت کے مطابق کرو، پوری زندگی سنت کے مطابق گزارو، یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ کیا میں یہ نہیں کہتا ہر کام سنت کے مطابق کرو، پوری زندگی سنت کے مطابق گزارو؟ میں تم سے یہ نہیں کہتا، بلکہ یہ کہتا ہوں جو بھی کام کرو سنت کے مطابق کرو۔ یہ آسان ہے نا؟ جو بھی کام کرو سنت کے مطابق کرو۔ اب جو بھی کریں گے تو ہر کام جو ہے سنت کے مطابق ہوگا کہ نہیں؟ لیکن سمجھنے کا فرق انداز۔ جیسے کسی مشرک نے کسی مومن سے کہا کہ تم تو اس جمعہ کو نہاتے ہو اور پھر 8 دن کے بعد پھر دوسرے جمعہ کو نہاتے ہو، ہم تو روز نہاتے ہیں۔ تو مومن نے کیا جواب دیا؟ تم آج نہاتے پھر 24 گھنٹے کے بعد کل نہاتے، ہم تو جمعہ۔ تو دیکھیے بولنے کا انداز ہے اس کا، یہ بولنے کا انداز۔ تو کئی مرتبہ گفتگو کا انداز ہوتا ہے، آدمی کو بھاری نہیں لگتا۔ تو بزرگ فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا پوری زندگی سنت کے مطابق گزارو، ہر کام سنت کے مطابق کرو، کہ یہ ذرا سمجھنے میں اور عمل کرنے میں نفس کے اوپر شاق لگتا ہے، بہت بھاری لگتا ہے۔ بس میں یہ کہتا ہوں پیارو مزے سے زندگی گزارو، لیکن جو بھی کام کرو سنت کے مطابق کرو، جو بھی کام کرو سنت کے مطابق کرو۔ اب مثلاً صبح اٹھے تو اٹھنے کی سنت کیا ہے؟
جی اٹھنے کی سنت دعا پڑھیں، آنکھوں کو مل لیں، دعا پڑھ لیں، اس کے بعد اب چپل پہننا ہے کیونکہ واش روم جانا ہے، تو چپل پہننے کی سنت کیا ہے؟ چپل تو پہننا ہی، چاہے بائیں میں پہنیں چاہے دائیں میں پہن لیں، سنت کے مطابق پہنیں، دائیں میں پہن لیں بائیں میں بعد میں۔ اب اٹھ کر چلنا ہے، اب ٹوائلٹ میں اندر جانا ہے، واش روم میں اندر جانا ہے، تو بایاں پیر اندر اور اندر داخل کرنے سے پہلے دعا پڑھنا ہے جی۔ اب چاہے جون سا پیر داخل کرے، داخل تو ہو ہی جائے، لیکن ویسے کیوں نہ داخل ہو جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوا کرتے تھے، تو بایاں پیر پہلے دایاں بعد میں۔ اب بیٹھ گئے جی، جتنی دیر بیٹھے رہیں گے سنت پر عمل کرنے کا اجر ملتا رہے گا۔ اب جب نکلیں جی تو دایاں پہلے نکالیں، بایاں بعد میں نکالیں اور دعا پڑھیں جی۔ اب وضو کرنا ہے تو وضو سنت کے مطابق کریں، وضو کر کے اب 2 سنت مؤکدہ پڑھنا ہے، اپنے گھر میں پڑھیں، گھر سے باہر نکلنا ہے، جون سا بھی قدم باہر نکالیں گے اسی سے نکلنا ہوگا، لیکن ایسے کیوں نہ نکلیں جیسے آقا نکلا کرتے تھے، لہذا بایاں قدم پہلے نکالیں، دایاں بعد میں نکالیں جی، اور باہر نکلیں۔ اب چلیں مسجد میں گئے، مسجد میں جون سے بھی پیر سے اندر داخل ہو جائیں گے، داخل ہونے سے پہلے جون سے ہی پیر سے چپل نکالیں گے نکل جائے گی، ایسا کیوں نہ نکالیں جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالی، لہذا بائیں سے پہلے دائیں سے بعد میں۔ اب اندر داخل ہونا ہے، جس قدم سے بھی اندر داخل ہوں گے داخل ہو جائیں گے، لیکن ایسا کیوں داخل نہ ہو جیسے آقا داخل ہوا کرتے تھے، دایاں پیر پہلے بایاں بعد میں، دعا پڑھیں۔ اب دیکھیے جو جو عمل آپ کرنے جا رہے ہیں اس عمل کے کرنے سے پہلے تھوڑا سا دھیان اس بات کی طرف کریں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا۔ تو یہ آٹومیٹک بغیر کوئی انرجی لگائے ہوئے، الگ سے کوئی عمر مانگے ہوئے، الگ سے کوئی محنت کیے ہوئے، الگ سے کوئی مجاہدہ کیے ہوئے، یہی روٹین کے جو اعمال تھے یہی عبادت بن جائیں، یہ جو عادت تھی وہ عبادت بن جائے۔ چپل پہننا عادت تھی، سنت کے مطابق پہننے سے عبادت بن گئی۔ گھر سے باہر نکلنا، گھر کے اندر داخل ہونا عادت تھی، سنت کے مطابق نکلنے اور داخل ہونے سے عبادت بن گئی جی۔ ٹوائلٹ باتھ روم میں جانا اور باہر نکلنا عادت تھی جی، سنت طریقے کے مطابق اندر جانے اور باہر نکلنے کی وجہ سے یہ عادت عبادت بن گئی۔ میرے بھائیوں، ہم عادتوں کو عبادت بنائیں۔ آج کی دنیا میں ہر ویسٹ کو بیسٹ بنانے کی مشین ایجاد ہو چکی ہے جی۔ یہ سرخیز کی طرف جاتے ہیں، بڑا سا ڈھگلا، بڑا سا ڈھیر تھا کہ نہیں کچرے کا، آج وہ ہاف بھی نہیں بچا۔ طرح طرح کی مشینیں لگی ہوئی ہیں، کیا یہ بایو ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے، اور یہاں سے کھاد بنایا جا رہا ہے، جو کچرا تھا اس سے اربوں خربوں کروڑوں روپے کمائے جا رہے ہیں۔ ہر ویسٹ کو بیسٹ بنا لیا جی۔ تو ہم اپنی زندگی کے ویسٹ لمحات کو بیسٹ کیوں نہ بنائیں، حسن نیت کے ساتھ، اتباع سنت کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ بیٹھ کر صلحاء کی بات سن کر اور اس پر عمل کر کے ہم اپنی ویسٹ ہونے والی زندگی کو بیسٹ کیوں نہ بنائیں۔ صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کر صبح تک جتنی ہماری زندگی کے اعمال ہیں، جتنی ہماری زندگی کے کارنامے ہیں، کام ہیں، ہم ان کو سنتوں کو سیکھ کر، نیتوں کو سیکھ کر جی، بزرگوں کے ساتھ صلحاء کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ کر ہم اپنی زندگی۔ لیکن یہاں ایک بات اور سمجھ لیں دوستو، فارسی کا ایک جملہ ہے، خطائے بزرگاں گرفتن خطا است، بزرگوں کی غلطیوں کو پکڑنا غلطی ہے۔ اس کے 2 مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ بزرگوں کی غلطی کی توہ میں مت رہو، یہ بری بات ہے، یہ بری بات ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اگر کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو وہ تو کسی عذر کی وجہ سے کر رہے ہیں، آپ اس کی نقل مت کرو، آپ اس کی نقل مت کرو، اس لیے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ تو کسی عذر کی وجہ سے کر رہے ہیں، لیکن آپ اس کو ان کا عمل سمجھ کر اس کو اپنے لیے بہتر نہ سمجھیں، ان کے لیے عذر تھا، آپ کے لیے جرم ہے۔ ایک شخص پان کھاتے تھے، حضرت شیخ ذکر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص پان کھاتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، کس کا زمانہ تھا، انہوں نے پوچھا کہ آپ پان کھاتے ہو؟ کہ فلاں حضرت بھی تو کھاتے ہیں، حضرت شیخ ذکر کھاتے ہیں، تو میں تو ان کی نقل کر رہا ہوں۔ تو کہا وہ پان کھاتے تھے لیکن راتوں کچھ 50 نفلیں بھی پڑھتے تھے، تم پڑھتے ہو؟ پان کھانا لے لیا تم نے ان سے، اور ان کی سنتیں اور سنتوں پر عمل کرنا اور نفلیں پڑھنا اور تسبیحات اور معمولات اور رونا دھونا وہ نہیں لیا۔ تو اگر کوئی بزرگ
اگر کوئی عمل کر رہا ہے جو بظاہر دوسروں کی نظر میں بظاہر وہ غلط ہے، لیکن کیا پتہ ان کے نزدیک وہ عذر ہے اور ان کے نزدیک وہ دوا ہے۔ بھئی کوئی آدمی دوائی پیتا ہے کسی مرض کی، تو کوئی دوسرا آدمی کہ میں بھی دوا پیوں گا، کیوں کہ حضرت پیتے ہیں نا، حضرت دوائی پیتے ہیں۔ ارے حضرت کڑوی دوائی پیتے ہیں، ان کو کسی حکیم نے بتا رکھا ہے، تم یہ کڑوا گھوٹ کیوں پی رہے ہو؟ یہ کوئی اتباع ضروری ہے؟ تو خطائے بزرگاں گرفتن خطا، ہم نیک لوگوں کی اگر کوئی کمی کوتاہی ہے جو بظاہر ہماری نظر میں کمی کوتاہی، ہم اس کی تعویل کر لیں کہ ان کا کوئی عذر ہے، ڈاکٹر نے ان کو بتا رکھا ہے، طبیب نے ان کو بتا رکھا ہے، اس لیے وہ یہ عمل کر رہے ہیں۔ بظاہر تو یہ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن بہت ساری بری چیزیں بہت ساری پس منظر میں وہ جائز ہوا کرتی ہیں، یہ اسی کے قبیل سے اس کی تعویل کر لیں، لیکن آپ اس پر عمل نہ کریں، آپ اس پر عمل نہ کریں۔ بہرحال تو نقل کے لیے بھی عقل چاہیے کہ جس چیز کی مشابہت اختیار کرنی ہے، جس چیز کی ہمیں نقل کرنی ہے، جی وہ بھی تو ہم ذرا دیکھیں کہ کس چیز کی ہم نقل کرنے جا رہے ہیں۔ اب بہت سے لوگ بزرگوں کی، بوڑھوں کی بڑھاپے کی نقل کرتے ہیں، ارے ان کی جوانی کی نقل کرو، جوانی میں وہ کیسے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے تھے، جوانی میں وہ کیسے سجدے کرتے تھے، جوانی میں وہ کیسے تلاوت کرتے تھے، جوانی میں وہ کیسے ذکر کرتے تھے۔ اب جوان نقل کرنے آیا بڑھاپے کی۔ چنانچہ کوئی جوان مسجد میں آئے ویل چیئر پہ بیٹھ کے، کیوں کہ حضرت بھی ویل چیئر پہ بیٹھ کے آتے ہیں۔ ارے ویل چیئر پہ بیٹھ کے آتے ہیں، ان کے یہاں عذر ہے، تو کہا بس میں نے سوچا جیسا حضرت کرتے مجھے سب کچھ ویسے ہی کرنا ہے، تو مجھے بھی ویل چیئر پہ ہے، جی ویل چیئر پہ بیٹھ کر، چونکہ حضرت مسجد میں میں بھی ویل چیئر پہ آؤں۔ ہائے ہائے، یہاں عقل کو کام میں لانا چاہیے، یہاں بھی کسی کی تربیت کی ضرورت ہے۔ لہٰذا نقل تو کریں، لیکن نقل میں بھی عقل استعمال کریں، اور یہاں بھی ذرا پوچھ لینا چاہیے کہ کن کن چیزوں پر نقل کی جاتی ہے، کن کن چیزوں کی اتباع کی جاتی ہے۔ بہرحال دوستو، میں نے آپ کے سامنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کا ٹکڑا پیش کیا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صلحاء کی مشابہت اختیار کریں، ہم علماء کی صحبت اور ان کی مشابہت اختیار کریں، ہم ان کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں تاکہ ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ ہو۔ یہ صحبت کی برکات بڑی عجیب ہے دوست۔ ایک نوجوان فرسٹ کلاس کے ڈبے میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا، وہ کسی اسٹیشن پہ اترا چائے پینے کے لیے، چند منٹ وہاں وقفہ تھا، ٹرین ٹھہرنے کا اسٹاپ تھا، اسی کے ساتھ میں ایک جنرل بوگی بھی لگی ہوئی تھی، اس سے بھی ایک پیسنجر اترا، اس نے بھی چائے کی پیالی لی اور چائے پینی شروع کی۔ تو فرسٹ کلاس کے پیسنجر نے جنرل بوگی میں بیٹھنے والے مسافر سے کہا، اس میں کیا سفر کرتے ہو، اس میں گرمی لگتی ہے، اس میں دھوپ آتی ہے، اس میں دھول آتی ہے، اور اس میں شور ہوتا ہے، ہنگامہ ہوتا ہے، لو چلتی ہے، یہ اس میں سفر کیا کرو، ایئر کنڈیشن ہے، دیکھو اس میں پردے پڑے ہوئے ہیں، اس میں گدا تکیہ لگا ہوا ہے، اس میں بیڈ شیٹ ملتی ہے، اور بہترین اس میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، ویدر کنٹرول ہوتا ہے۔ تو اس غریب نے کہا، سر فرسٹ کلاس میں بیٹھنا، سفر کرنا آپ کو مبارک ہو، آپ اس کے لائق ہیں، آپ کو سجتا ہے جچتا ہے، میں ایک غریب سا مسافر ہوں، میں ایک مزدور پیشہ آدمی ہوں، بڑی مشکل سے تو پیسے جمع کر کے میں اس قابل ہوا کہ جنرل بوگی کا ٹکٹ لے کے میں سفر کروں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اس بوگی کا ٹکٹ لے کے اس میں بیٹھ کے سفر کروں، لیکن سر ایک بات یاد رکھنا، میرے ڈبے کی کنڈی بھی آپ کے ڈبے کی کنڈی کے ساتھ پھنسی ہوئی ہے، انجن جس منزل پہ آپ کے ڈبے کو پہنچائے گا وہی میرے ڈبے کو بھی پہنچا دے گا، اور جس منزل پہ آپ اتریں گے میں بھی اسی منزل پہ اتروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستو، اگر ہم صلحاء کے ساتھ اپنی کنڈی پھنسا کے رکھیں، علماء کے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اپنی مشابہت اختیار کریں، ان کے ساتھ اپنی کنڈی کو پھنسا کے رکھیں، تو جہاں ان کا حشر ہوگا اللہ پاک ہمارا بھی حشر انہی کے ساتھ فرمائے، ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ فرمائے۔ اور یہ چیز اللہ سے مانگیں، اپنی دعاؤں میں موضوع بنا کر اللہ سے مانگیں، میرے پیارے رب کیسی میں آوارگی کی زندگی گزارتا پھر رہا ہوں، اللہ کن کے مشابہ بنا پھر رہا ہوں، میرے پیارے اللہ مجھے صلحاء کی مشابہ کر دیجیے، مجھے نیک لوگوں کی مشابہ کر دیجیے، میرے پیارے اللہ میں نے ظاہر کو نیک لوگوں کی جیسا بنانا چاہا ہے، اے اللہ میرے باطن کو بھی ان کے جیسا بنا دیجیے،
کہ اللہ ظاہر میں میں نے نقل کی ہے ان کی، کہ اللہ میرے باطن کو بھی ان کے جیسا بنا دیجئے، کہ اللہ متقیوں کے ساتھ میرا حشر فرما دیجیے۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ دعا۔ یاد رکھنا دوستو، پہلے دل کسی کے جیسا بنتا ہے، پھر ظاہر اسی کے جیسا بنتا ہے۔ پہلے باطن کسی کے جیسا بنتا ہے، پھر ظاہر اس کے جیسا بنتا ہے۔ اگر کوئی نوجوان بال یہود و نصارہ جیسے بنا کے رکھتا ہو، اسٹائل ان کی جیسی مارتا ہو، اور لباس بھی ان کے جیسا پہنتا ہو، نشست و برخاست، اٹھنا بیٹھنا انہی کی اسٹائل میں ہوتا ہو، اس کا مطلب پکی بات یہ ہے کہ اس کا دل ان کے جیسا بن چکا ہے، تب جا کے اس کا ظاہر ان کے جیسا بنا ہے۔ پہلے دل کسی کے جیسا بنتا ہے، پھر ظاہر اس کے جیسا بنتا ہے۔ یہ اصول یاد رکھیں۔ اس لیے الظاہر عنوان الباطن، ظاہر جو ہے وہ باطن کا عنوان ہوتا ہے۔ جیسے عنوان کو دیکھ کر مضمون سمجھ میں آتا ہے، اسی طرح اس ظاہر کے عنوان کو دیکھ کر باطن کا مضمون سمجھ میں آتا ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر کسی کا دل دیکھنا ہو کہ دل کیسا ہے، اس کا ٹوائلٹ دیکھ لو، اس کو دیکھ لو، اس سے پتہ چل جائے گا اس کا دل کیسا ہے۔ ٹوائلٹ جا کر دیکھیں گے تبھی تو پتہ چلے گا اس کا دل کیسا ہے۔ ارے دل صاف ستھرا ہوگا تبھی تو ٹوائلٹ بھی صاف ستھرا رکھے گا، وہ دل ہی تو کہے گا اس کو صاف رکھو۔ اگر وہ صاف نہیں رکھوا رہا، اس کا مطلب یہ کہ دل کے اندر آرڈر نہیں ہے، دل کے اندر صاف کرنے کا آرڈر نہیں ہے، وہی تو آرڈر نہیں دے رہا۔ کوئی آدمی صاف ستھرا ہے، محنت کر رہا ہے، جی چوما چاٹی کر رہا ہے، کمرے کو صاف ستھرا کر رہا ہے، بھائی کیا بات، یہ دل مانتا نہیں ہے، سب سامان بکھرا پڑا ہے، بکھیڑا ہے، دل مانتا نہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ کام دل کے حکم سے ہو رہا ہے۔ تو کسی کا دل دیکھنا ہو تو دل دیکھنے کے لیے اندر جھانکنے کی، آپریشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے، اعمال سے پتہ چل جاتا ہے۔ ٹوائلٹ باتھ روم کی صفائی ستھرائی سے پتہ چل جاتا ہے دل کیسا۔ اور کسی کے معاملات دیکھنے ہو کہ معاملات کیسے ہیں، اس کا کچن دیکھ لو، کچن سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کے معاملات کیسے ہیں۔ اتنی بات سمجھ میں آئی دوستو؟ تو ہم اپنے دل کو بنائیں، اور دل بنانے کے لیے صلحاء کے ساتھ، متقیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کریں، ان سے محبت قائم کریں، تاکہ ان کی محبت سے ہمارا دل ان کے جیسا بنتا چلا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگے، دعا بھی مانگے، میرے پیارے اللہ میرے باطن کو سنوار دیجئے، میرے باطن کو بنا دیجئے، میرے ظاہر کو باطن سے اچھا اور باطن کو ظاہر سے اچھا بنا دیجئے۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ کہ اللہ میں نیکوکار تو نہیں ہوں، لیکن تیرے نیک بندوں سے میں محبت کرتا ہوں، تاکہ پیارے اللہ اس محبت کے بدلے آپ میرا حشر بھی ان کے ساتھ فرمائیں، اور اس محبت کے بدلے دنیا میں بھی میں کامیاب ہو جاؤں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤں۔ کتابوں میں لکھا ہے، روایت کا مفہوم ہے کہ فرشتے، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے روح نکالنے والے فرشتہ جب جاتا ہے تو کئی مرتبہ روح نکالنے والا فرشتہ جب روح نکالتا ہے میت کی، اس کی روح نکالتا ہے، تو اس کا نیکی اور تقوی کا اثر روح نکالنے والے فرشتے پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کانپنے لگتا ہے کہ اس کی روح نکالنے میں مجھ سے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ تو پیارے اللہ سے ہم دعا کریں، پیارے اللہ جب روح نکالنے والا فرشتہ پہنچے تو ہمارے اعضاء کو سونگے تو اتباع سنت کی خوشبو نظر آئے، ہمارے دل کو سونگے تو اللہ آپ کی محبت و معرفت کی خوشبو اس کو نظر آئے، اور ہمارے دماغ کو سونگے تو آپ کی معرفت کا سودا ہمارے سر میں سمایا ہوا نظر آئے۔ تو پیارے اللہ اس کے بعد وہ فرشتہ مجبور ہو یہ اللہ کا ایسا نیک بندہ ہے، تو لہٰذا وہ ہماری روح نکالنے میں کوئی تکلیف کا معاملہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ سچی مشابہت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے ظاہر کو باطن سے اچھا اور باطن کو ظاہر سے اچھا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت سارے لوگ دعا سے پہلے اس نیت کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں کہ وہ توبہ کے کلمات پڑھ کر اب زندگی توبہ طائب کر کے بقیہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو یہ عاجز توبہ کے کلمات پڑھاتا ہے۔ میرے پیچھے صدق دل کے ساتھ زندگی بدلنے کے ارادے سے یہ کلمات دہراتے چلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کا شکر ہے، کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئے۔ اللہ تعالی ہماری اس توبہ کو قبول فرمائے۔ ہلکے پھلکے معمولات ہیں، ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی، ایک تیسرے کلمے کی صبح شام پڑھیں۔ پاؤ پارا آدھا پارا قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں اور 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں۔ یہ ہے کرنے کے کام، اور نہ کرنے کے کاموں میں یہ ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں اور گناہ بالکل نہ کریں، چھوٹے ہو یا بڑے ہو، کیسے بھی گناہ ہو ان کو بالکل نہ انجام دیں، بالکل نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا سے پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ ہوا وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ ہوا وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ پڑا ہوں در پہ تیرے دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے۔ سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے۔ تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے۔ ہوا وہ ہروس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین
آمین یا رب العالمین۔ اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے ہمارے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ اپنی محبت دے دیجئے، اپنی معرفت دے دیجئے، اپنا قرب دے دیجئے، اپنی ولایت دے دیجئے، مقام احسان دے دیجئے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجئے۔ اللہ جی ہمیں ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ میرے پیارے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزر گیا، نہیں پتہ زندگی کی شام کس گلی میں ہوگی اور کس حال میں ہوگی۔ اے میرے پیارے رب بقیہ زندگی کے جو دن بچے ہیں اللہ اپنی محبت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، اپنی معرفت والے راستے میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ بدن کا رواں رواں گنہگار ہے، بدن کا ٹیشو ٹیشو گنہگار ہے، لیکن میرے پیارے اللہ ہمارے سراپا گنہگار جسم کے اندر یا اللہ اس 5 فٹ کے جسم میں 4 انگل کا ایک عضو ایسا بھی ہے جس نے آج تک جب سے ہوش سنبھالا آپ کی نافرمانی نہیں کی، وہ ہے ہمارا ماتھا، وہ ہے ہماری پیشانی۔ اللہ جب سے ہوش سنبھالا آپ ہی کے سامنے پیشانی جھکی ہے، آپ کے علاوہ کسی اور کے در میں نہیں جھکی۔ میرے پیارے اللہ اس پیشانی کی وفاداری کے طفیل پورے جسم کی مغفرت فرما دیجئے، اس پیشانی کے وفاداری کے طفیل پورے جسم کی مغفرت فرما دیجئے، پورے جسم کی مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ جی آپ سچے، آپ کا کلام سچا، آپ سچے، آپ کے نبی سچے، آپ سچے، آپ کے فرشتے سچے۔ اللہ جی آپ نے سچے فرشتے کے ذریعے اپنے سچے کلام میں سچے نبی پر یہ پیغام بھیجا، ادعونی استجب لکم، تم مجھ کو پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ جی آپ سچے رب نے سچے فرشتے کے ذریعے سچے نبی پر یہ سچا پیغام بھیجا ہے کہ مجھ کو پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ جی ہم آپ کو پکار رہے ہیں، ہم آپ سے مانگ رہے ہیں، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اور سب سے بڑی اور سب سے اہم اور سب سے پہلی بنیادی ضرورت ہماری یہ ہے، اللہ جی آپ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ جی آپ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ جی آپ ہمیں معاف کر دیجئے، رب کریم معاف کر دیجئے، رب کریم معاف کر دیجئے، پیارے رب معاف کر دیجئے، سونے رب معاف کر دیجئے، اچھے رب معاف کر دیجئے۔ آپ کا دیا ہوا کھاتے رہے، آپ کا دیا ہوا پیتے رہے، آپ کا دیا ہوا پہنتے رہے، آپ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتے رہے، آپ کی بنائی ہوئی دھرتی پہ چلتے رہے، اور پھر بھی آپ کا شکریہ ادا نہ کیا، پھر بھی آپ کی نافرمانی کی، پھر بھی آپ کی نمک حرامی کی۔ میرے پیارے اللہ جرم عظیم کو معاف کر دیجیے، جرم عظیم کو معاف کر دیجیے، جرم عظیم کو معاف کر دیجیے۔ آج کی دنیا کی گئی گزری حکومتیں اور دنیا کی گئی گزری عدالتوں میں بھی اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے، اگر کوئی مجرم آ کر جج کے سامنے سرنڈر کر دے اور کہہ دے میں گنہگار ہوں، میں نے یہ قصور کیا ہے اور جو اس کی سزا ہو میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں، پیارے اللہ دنیا کے اقراری مجرم کو عدالتوں کے اندر تخفیف دے دی جاتی ہے، اس کے جرموں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے رب ہم اقراری مجرم، ہم آپ کے دربار میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ ہم برے ہیں، اللہ ہم برے، ہم گنہگار، ہم خطا کار، ہم سیاہ کار، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، پیارے رب معاف کر دیجیے، سونے رب معاف کر دیجیے، اچھے رب معاف کر دیجیے۔ پیارے اللہ دھوبی کی دکان پر اگر میلے کپڑے لے کر جائیں، دھوبی کبھی نہیں پوچھتا میلے کیوں لے کر آئے ہو، وہ جانتا ہے لوگوں کا کام میلے کر کے لانا ہے، میرا کام صاف کر کے دینا۔ میرے پیارے رب ہم میلے دل لے کر آپ کے دربار میں بیٹھے ہیں، مت پوچھیے میلے دل لے کر کیوں آئے ہو، اللہ اس کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں، ہم تو ہیں ہی بندے، ہم تو ہیں ہی گندے۔ اللہ جی معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے پیارے رب، معاف کر دیجیے سونے رب، معاف کر دیجیے اچھے رب۔ آپ تو بہت جلدی مان جاتے ہیں، آپ تو بہت جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ ایک مرتبہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط ہوا، آسمان سے بارش برسنا بند ہوئی، ساری مخلوق پریشان،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس وقت کے امتی آئے، اے پیارے موسیٰ علیہ السلام، بارش نہ ہونے کی وجہ سے بے زبان بھی مخلوق، انسان بھی مخلوق، سارے کے سارے پریشان ہیں، آپ دعا فرما دیجئے اللہ راضی ہو جائیں، اللہ بارش نازل فرما دے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سارے لوگوں کو میدان میں نکالا، جانوروں کو میدان میں نکالا، اور آپ کے سامنے پیارے اللہ وہ مناجات کرنے لگے اور دعائیں مانگی۔ پیارے رب، اگر موسیٰ کا مرتبہ آپ کے نزدیک گھٹ گیا ہے تو میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں دعا کر رہا ہوں، آپ دعا قبول فرما لیجیے اور بارش نازل فرما دیجیے۔ اللہ رب العزت میرے پیارے رب آپ نے فوراً وحی بھیجی اور کہا یہ موسیٰ نہ تو تمہارا مرتبہ ہمارے نزدیک گھٹا ہے اور نہ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے کی جانے والی دعاؤں کو ہم رد کیا کرتے ہیں۔ بات در حقیقت یہ ہے اس مجمع میں ایک شخص ایسا پاپی بیٹھا ہوا ہے جو پچھلے 40 سال سے ہماری نعمتوں کا مقابلہ گناہوں سے کر رہا ہے۔ ہم نعمتیں بھیجتے ہیں، رپلائی میں وہ گناہ کر کے بھیجتا ہے۔ ہم اس سے ناراض ہو گئے ہیں اور اسی کی نحوست کی وجہ سے سب سے ہم نے بارش کو روک لیا ہے۔ اگر وہ اس مجمع سے اٹھ کر ابھی چلا جائے تو ہم بارش نازل کر دیں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام مجمع کی طرف مخاطب ہوئے اور اللہ کی جو مناجات ابھی ساتھ ہوئی تھی فوراً اس کو سنایا، حوالہ دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر وہ 40 سال پرانا پاپی اس مجمع کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے اللہ ابھی بارش نازل فرما دیں گے۔ بس یہ کہہ کر ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ فوراً بارش برسنی شروع ہو گئی۔ فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا پیارے اللہ ابھی تو کوئی پاپی اور مجرم اٹھا بھی نہیں اور آپ نے بارش نازل فرما دی، وعدے کے مطابق تو ابھی نہیں ہونی چاہیے تھی، پہلے تو وہ پاپی اٹھنا چاہیے تھا، اس کے بعد ہونی چاہیے تھی۔ پیارے اللہ آپ نے فرمایا اے لاڈلے موسیٰ جس کی وجہ سے روک رکھی تھی اسی کی وجہ سے جاری بھی کر دی۔ پیارے اللہ بتا تو دیجئے وہ کون پاپی اور مجرم تھا کہ نہیں ابھی وہ پاپی تھا، میرا باغی تاغی تھا، لیکن ایک لمحے پہلے میں نے اس کو اپنے ولیوں میں شامل کر لیا ہے۔ اے میرے پیارے اللہ بتا تو دیجئے وہ کون تھا؟ جب وہ پاپی تھا تب میں نے اس کو رسوا نہ کیا، اب جب کہ وہ توبہ کر کے ابھی میرا ولی بن چکا ہے اب بھلا میں اس کو کیسے رسوا کر سکتا ہوں؟ میرے پیارے رب، میرے سونے رب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی گنہگار امتی کو آپ اتنی جلدی اپنا ولی بنا لیتے ہیں، ہم تو آپ کے محبوب امتی ہیں۔ اللہ جی ہم معافی چاہتے ہیں، آپ ہمیں بھی اپنا ولی بنا لیجیے، اللہ ہمیں بھی نیکوکار بنا دیجیے، ہمیں بھی پرہیزگار بنا لیجیے، اللہ ہمیں اپنا پیارا بنا لیجیے، اللہ ہم تو آپ کے محبوب امتی ہیں۔ میرے پیارے رب جب بنی اسرائیل کے ایک شخص کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے ایک شخص کو آپ پل بھر میں اپنا ولی بنا سکتے ہیں، میرے پیارے اللہ آپ اپنے محبوب سے تو بہت زیادہ پیار و محبت کرنے والے ہیں اور ان کے امتیوں سے تو آپ زیادہ محبت و پیار کرنے والے ہیں۔ اللہ جی ہمیں اپنا بنا لیجئے، اللہ جی ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ اللہ جی یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، ان سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ میرے پیارے اللہ جو کچھ ہوا آپ کے فضل سے ہوا اور جو کچھ کے ہوگا آپ کے فضل سے ہوگا۔ اللہ اپنا فضل شامل حال فرما دیجئے، ہمارے ارادوں کو مضبوط کر دیجئے، ہمارے قوہ کو مضبوط کر دیجئے۔ یا اللہ ہمیں توحید پر اور اخلاص پر قائم فرما دیجئے، سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہمارے سیئات کو ہمارے گناہوں کو حسنات سے نیکیوں سے تبدیل فرما دیجئے۔ یا اللہ کتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، کتنے مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، کتنے تنگ گھر میں چھوٹے گھر میں رہتے ہیں ان کو کشادہ گھر عطا فرما، کتنے جوان بچے بچیاں عمر کو پہنچ چکے ہیں رشتے ناطے نہیں مل رہے، نیک صالح جوڑے بٹھا دیجئے، سنت و شریعت کے مطابق نکاح کرنا آسان فرما دیجئے۔ کتنے میاں بیوی ایسے ہیں زمانہ ہوا نکاح ہوئے آج تک محبت پیدا نہ ہو سکی، سچی محبت پیدا فرما دیجئے۔ کتنے ایسے ہیں نکاح کیے ہوئے مدت گزر گئی اولاد آج تک نہ ہو سکی، اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے، بیٹے بھی عطا فرما دیجئے، بیٹی بھی عطا فرما دیجئے۔ اللہ مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ، مساجد اسلامیہ وہ خانقاہیں جہاں اللہ سکھایا جاتا ہے کہ اللہ سب کی حفاظت فرما، کہ اللہ سب میں برکتیں عطا فرما۔ رب کریم جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے لگے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جی مانگنا نہیں آتا بن مانگے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔